بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کے سب سے جامع اور اکمل انسان ہیں۔ اعلیٰ انسانیت کے تمام پہلو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ داعی یعنی نیکی کی طرف بلانے والے، مصلح اصلاح کرنے والے، مدبر دانشمند، قائد خطیب، مربی یعنی تربیت کرنے والے، الغرض زندگی اور معاشرے کے ہر پہلو کے اعتبار سے رہنما ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں انسانیت کے ہر پہلو کے اعتبار سے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ آج میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور خصائص کے بارے میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ تمام انبیاء میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دیگر انبیاء اکرام کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے، آپ تمام مخلوق انسان و جن بلکہ ملائکہ، حیوانات و جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ جس طرح انسان پر آپ کی اطاعت فرض ہے، اس طرح ہر مخلوق پر آپ کی فرما برداری فرض اور ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں، انسانوں، جنات، حور و غلماں، حیوانات و جمادات غرض تمام جہان کے لیے رحمت ہیں۔ مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ کریم نے سلسلہ نبوت آپ پر ختم کر دیا۔ آپ کے زمانے میں یا بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے، وہ کافر ہے۔ آپ تمام مخلوق الہی میں سب سے افضل ہیں۔ اوروں کو فرداً فرداً یعنی ایک ایک کر کے جو کمالات عطا ہوئے، آپ میں وہ سب جمع کر دیے گئے۔ ان کے علاوہ آپ کو وہ کمالات بھی ملے جن میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا وہ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ آپ کے خصائص میں سے معراج کا واقعہ اہم ترین ہے۔ جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے ساتویں آسمان اور کرسی و عرش تک بلکہ عرش سے بھی اوپر رات کے تھوڑے سے حصے میں جسمانی حالت میں تشریف لے گئے، وہاں وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی انسان اور فرشتے کو کبھی حاصل نہ ہوا ہو۔ جمال الہی کی آنکھوں سے دیکھا، کلام الہی بلا واسطہ سنا اور آسمان و زمین کے ذرے ذرے کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت کا نام ہے۔ جب تک آپ کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے، بلکہ اللہ پاک کی اطاعت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے یاد فرمائیں تو فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو۔ یہ شخص جتنی دیر تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرے گا، بدستور نماز میں رہے گا۔ سبحان اللہ! اس سے اس کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ آپ اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح
فرض اعظم ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع و انکسار باادب سنیں، اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ڈوبا سورج پلٹا دینا، لکڑیوں کو بلب کی مانند روشن کر دینا، لعاب دہن سے کھاری کنووں کو میٹھا کر دینا، دور دراز کے افراد کی امداد کرنا، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دینا، اشارے پر بارش کا برسنا، شجر و حجر سے کلام فرمانا، تھوڑا سا کھانا اور دودھ کثیر جماعت کے لیے پورا کر دینا، درختوں کا چل کر آپ کی سلامی کے لیے آنا، اور جانوروں کا انسانی بولی بولنا سمیت آپ کے کثیر معجزات ہیں۔ قرآن پاک بھی آپ کا سب سے اہم معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو اللہ ان کی توبہ ضرور قبول فرماتا اور وہ اللہ کو مہربان پاتے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح احادیث شریف میں بھی کئی مقامات پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں روز قیامت تمام آدمیوں کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے، میرے ہاتھ میں لوائے حمد کا پرچم ہوگا اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے سوا جتنے ہیں سب میرے پرچم تلے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، 1 ماہ کی مسافت کے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ نمبر 2، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا حالانکہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ نمبر 3، میرے لیے تمام زمین کو سجدہ گاہ اور مٹی کو پاک بنایا گیا۔ نمبر 4، مجھے منصب شفاعت عطا کیا گیا۔ نمبر 5، ہر نبی کو ایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیا گیا جبکہ مجھے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا۔ صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار روتے ہوئے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ آپ کی اس حسین گفتگو کے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پہلے آپ کھجور کے ایک تنے پر خطبہ ارشاد فرماتے، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے پھر آپ منبر پر خطبہ دینے لگے۔ کھجور کا وہ تنا آپ کی جدائی میں رویا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا دست شفقت اس پر رکھا تو اس سے قرار آیا۔ آپ کی جدائی پہ آپ کی امت رونے کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے رب کے ہاں آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا۔
ارشاد الہی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے رب کے ہاں آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس نے سب انبیاء کے بعد آپ کو بھیجا، مگر آپ کا ذکر سب انبیاء سے پہلے فرمایا۔ ارشاد الہی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اے محبوب، یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ پتھر پر عصا مارنے سے چشمے بہہ نکلے، لیکن اس سے بڑھ کر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر ایسا قابو دیا کہ اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا بھی 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تعجب خیز آپ کی سواری براق ہے، جس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں کی سیر کر آئے اور اسی رات فجر کی نماز مکہ میں آ کر ادا فرمائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، لیکن اس سے بڑھ کر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بکری کے بنے ہوئے زہریلے گوشت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا اور کہنے لگا مجھے مت کھائیں کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کی اور فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر آپ بھی اس طرح دعا فرماتے تو ہم تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہے کہ آپ کو ستایا گیا، تکالیف دی گئیں، آپ کو زخمی کیا گیا، تب بھی آپ نے خیر کے سوا کچھ نہ کہا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرح دعا کرتے تو ہم تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا، تکالیف دی گئی، زخمی کیا گیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کے سوا کچھ نہ کہا۔ آپ کی قوم نے جب بھی تکلیف پہنچائی، آپ کی زبان مبارک سے یہی الفاظ ادا ہوئے اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے کہ یہ مجھے جانتے نہیں۔ اعلان نبوت کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جوک در جوک ایمان لانے لگے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔